پاناما مقدمہ اور اخلاقی جواز۔ جب میں سن 2008 میں جرمنی منتقل ہوا تو یہاں ایک سیاستدان کا بڑا چرچا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ چانسلر انگیلا میرکل نے اسے اپنے بعد چانسلرشپ کے عہدے کے لیے تیار کیا ہے، شعلہ بیان مقرر بھی اور اپنے کام میں گھاگ بھی۔ اس سیاستدان کا نام تھا کارل سو گوٹنبرگ۔ اس وقت وہ وزیر دفاع کے عہدے پر فائز تھے، اور اختیارات کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ سن 2009 میں افغانستان میں ایک جرمن کمانڈر کی درخواست پر ایک غلط فضائی حملہ کیا گیا جس میں بہت سے عام شہری مارے گئے۔ تو اس معاملے میں تاخیر سے درست معلومات ملنے پر انہوں نے جرمن فوج کے سربراہ اور خفیہ ادارے کے سربراہ کو یک بجنبش قلم برطرف کر دیا تھا۔ اسی وزیر نے جرمن دفاعی شعبے میں بڑی اصلاحات کی، اور فوج میں کمی جیسا اہم اور بڑا فیصلہ بھی اسی وزیر کے دور میں ہوا۔ مگر پھر ایک اخبار میں ایک خبر چھپی کہ اس وزیر نے ماضی میں اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے جو مقالہ جمع کرایا تھا اس میں سرقہ یا چوری سے کام لیا گیا تھا، اور بغیر حوالہ دیے دیگر کئی کتب کا مواد ہو بہو چھاپ دیا گیا تھا۔ میرکل اور دیگر حکومتی عہدیدار بارہا کہتے رہے کہ کارل سو گوٹنبرگ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ان کی سیاست میں فرق رکھنا چاہیے، مگر جرمنی میں ایک آواز بے حد زوردار تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو وزیر دفاع اپنے دفاع میں مصروف ہے وہ قوم اور ملک کا دفاع کیا خاک کرے گا۔ میڈیا اداروں کا کہنا تھا کہ گوٹنبرگ رہنمائی کے لیے درکار اخلاقی جواز کھو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس طاقتور وزیر کی وزارت اور سیاست کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، اور یہ وزیر عوامی منظرنامے سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ یہ بھی جرمنی کی بات ہے کہ یہاں کرسٹیان وولف کو ملک کا صدر منتخب کیا گیا، اور انہیں بھرپور پارلیمانی تائید کے ساتھ یہ عہدہ سونپ دیا گیا، مگر بعد میں ایک اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی کہ انہوں نے اپنا گھر بنانے کے لیے اپنے ایک بزنس مین دوست کی بیگم سے کچھ رقم لی تھی، جبکہ انتخابی گوشواروں میں اس رقم کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ کرسٹیان وولف کا کہنا تھا کہ اپنے ایک دوست سے نجی تعلقات کی بنا پر لی جانے والی رقم کسی بینک کے قرضے کی رقم کی طرح نہیں ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ مگر اخبارات کا کہنا تھا کہ اگر صدر نے ایک کاروباری شخصیت سے رقم لی ہے تو بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہوگا، کوئی فیور ضرور دی ہوگی۔ اس معاملے پر صدر کو ٹی وی پر آ کر معافی مانگنا پڑی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ دوستی کی بنیاد پر لین دین کا مکمل ذکر بھی انہیں انتخابی گوشواروں میں کرنا تھا۔ ایک اخبار کی طرف سے ان پر شدید تنقید کا سلسلہ اس معذرت کے باوجود جاری رہا تو کرسٹیان وولف نے اس اخبار کے مدیر کو ایک فون کیا، اور فون نہ اٹھانے پر آڈیو پیغام چھوڑ دیا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ یہ معاملہ اب چونکہ عدالت میں ہے اور اس کی تفتیش جاری ہے، برائے مہربانی اس معاملے میں میری ذات پر تنقید سے باز رہیے۔ اگلے روز یہ آڈیو پیغام بھی تحریری شکل میں اس اخبار کے سر ورق پر تھا۔ کہا گیا تھا کہ جرمن صدر جسے ہماری آزادی اظہار رائے کا تحفظ کرنا تھا وہ ہمیں خاموش ہونے کا مشورہ دے رہا ہے۔ صدر رہنمائی کے لیے درکار اخلاقی جواز کھو چکے ہیں۔ اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کی تمام تر حمایت دھری کی دھری رہ گئی، اور صدر صاحب کو صدارت اور سیاست دونوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ بعد میں ایک عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ بھی آ گیا کہ انہوں نے اپنے دوست سے اس رقم کے بدلے اپنے دوست کو کوئی فیور نہیں دی تھی۔ یہ دونوں واقعات آپ کی نظر اس لیے کیے کیونکہ پاناما مقدمے کے بعد یہ بحث جاری ہے کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے یا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سیاست اور خصوصاً قیادت کے لیے ایک شے کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہے مورل اتھارٹی یا اخلاقی جواز۔ اگر کسی سیاستدان پر کوئی الزام لگ جائے، اور الزام بھی اتنی شدید نوعیت کا، اور پاناما کیس کی صورت میں تو وہ الزام سے بھی کچھ آگے ہے، تو ایسی صورت میں کسی سیاستدان کو اپنے عہدے سے الگ ہو کر شفاف تحقیقات کی راہ ہموار کرنا چاہیے، کیونکہ یہی شفافیت ملک میں جمہوری اقدار کی مضبوطی کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اپنے اقتدار سے الگ نہیں ہوتے تو ان کا حق حکمرانی تو ظاہر ہے اپنی جگہ برقرار رہے گا، مگر وہ وزارت عظمیٰ کے لیے درکار اخلاقی جواز کے حامل نہیں ہوں گے، اور اخلاقی جواز جمہوریت کی روح ہے۔